ابو کے جانے کے بعد آپ کی نیت میں کھوٹ آ گئی، اس لیے دھوکہ دے رہے ہیں ہمیں. یہ وصیت جھوٹی ہے. یہ تم کس طرح اپنے چچا سے بات کر رہی ہو؟ شرم نہیں آتی عائشہ تمہیں؟ کیوں چچی؟ مجھے کیوں شرم آئے گی؟ میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہی. بس میں مزید برداشت نہیں کر سکتا. بہتر ہوگا آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں. میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی. اگر آپ نہیں جائیں گی تو پولیس کو بلاؤں گا. میرا تو اس گھر کے علاوہ کوئی سہارا نہیں. امی، اللہ سے بڑا اور کس کا سہارا ہو سکتا ہے؟ اس نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے نا، تو پھر وہی ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا بھی. آپ بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں. عائشہ جو کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس گھر سے نکل آئی، لیکن یہاں پر ہسارے کا سودا کس نے کیا؟ چچا نے یا عائشہ نے؟ ظاہری سی بات ہے چچا نے. چچا کو تو اپنی اگلی اولاد بھی نظر نہیں آئی. ایک بیٹی ہے، کیا اللہ پاک کی ناراضگی اس پر نہیں برسے گی؟ کیا چچا کی بیٹی چچا کے سامنے آزمائش بن کر نہیں کھڑی ہوگی؟ کیا چچا کو مکافات نہیں دیکھنا ہوگا؟ چچا نے یہ بات تو سوچی ہی نہیں. فرینڈز، ایک مجبور انسان کی صرف بد دعا نہیں ہوا کرتی کہ جو عرش تک پہنچتی ہے. بعض اوقات بلکہ ہمیشہ ہی ہمارا صبر بھی عرش تک پہنچ جاتا ہے. اب یہاں پر عائشہ اور اس کی ماں صبر کر کے گھر سے باہر نکل آئی ہیں. ان کے پاس چھت نہیں، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ ہے، اس لیے تو اپنا گھر چھوڑ کر صبر کرتے ہوئے باہر آ گئی. یہاں پر روڈ پر بیٹھی ہیں تو کیا خدا یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہا؟ بے شک عائشہ کے لیے آگے بہت سی آزمائشیں ہیں، لیکن عائشہ کو ہر آزمائش سے گزرنا ہے. یہی تو اللہ پاک کی امتحانات ہیں. بے شک اللہ پاک جسے پسند کرتا ہے اسے ہی آزماتا ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، اور یہی اس ڈرامے کا لیسن ہے. تجھے نیند آ جاتی ہے؟ وہ حادثہ ہماری گاڑی سے ہوا تھا، لیکن اس کے بارے میں تم اور میں صرف جانتے اور کوئی نہیں جانتا. مردہ لوگوں کا شاید زندہ لوگوں سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن ایک قاتل کا اپنے مقتول سے تعلق ہوتا ہے. جس نے ایک انسان کو مارا گویا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا. یہی ہمارے اسلام میں ہے، یہی ارشاد الہی بھی ہے. اب یہاں پر ازمیر جو کہ امجد صاحب کی موت کا ذمہ دار بنا، اگر اسے ہاسپٹل لے جاتا تو ان کی موت نہ ہوتی. ازمیر بس اسی شرمندگی میں جیتے جا رہا ہے، اور جب سچے دل سے انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ قدرت معاف نہ کرے؟ ہمارا تو رب رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، تو پھر وہ کیسے نہیں سنے گا؟ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. اب یہاں پر اس نے ازمیر جیسے انسان کو بھی دیکھ لیا جو گناہوں کا پتلا ہے. اتنے گناہ کیے لیکن پھر بھی جب شرمندہ ہوا، اپنے گناہ پر سچ میں شرمندہ ہوا، تو رب نے ازمیر جیسے انسان کو بھی سنبھالنا چاہا. اس لیے تو عائشہ کو اسی کے گھر لے آیا، اور قدرت چاہتی ہے کہ عائشہ ازمیر کی لائف پارٹنر بن جائے، اور بعد میں عائشہ ازمیر کو سدھارے. بے شک ازمیر بہت سے گناہ کرے گا، بہت سی غلطیاں کرے گا، لیکن پھر بھی اللہ پاک چاہتے ہیں کہ وہ ازمیر کو سدھارے، اس کی زندگی کو سدھار دے، روشن کر دے. اس لیے تو ازمیر لاکھ غلطیاں کرے گا. عائشہ جو اس کی بیوی بھی بن جائے گی تو اسے اس کے حقوق نہیں دے گا، بلکہ کسی اور میں انٹرسٹ لے گا، اسے شادی بھی کرنا چاہے گا، لیکن لاکھ غلط قدم اٹھائے گا، پھر بھی قدرت اسے تو سدھارے گی، اسے سیدھے رستے کی طرف لائے گی، کیونکہ قدرت کو اس کی یہ شرمندگی بہت پسند آئی. وہ امجد صاحب والا گناہ کر کے جو شرمندہ ہے، جو ندامت میں ہے، جو بے سکون ہے، بے چین ہے، تو یہاں پر قدرت اسے انعام میں بہت کچھ دے گی. بے شک جب ہم گناہ کرتے ہیں، سچے دل سے معافی مانگ لیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہر معافی، ہر گناہ کی توبہ میرے پاس ہے، میں توبہ دوں گا، میں معاف کروں گا، بیکاز وہ غفور بھی ہے، کریم بھی ہے. لیکن شرک کی توبہ تو نہیں ہے، شرک کی معافی نہیں ہے. ازمیر نے ناؤز باللہ شرک نہیں کیا، اس لیے اسے اس کی گناہ کی معافی مل جائے گی، کیونکہ اللہ پاک کو اپنے بندے کی عاجزی کے ساتھ بہائے ہوئے آنسو بہت پسند ہے، جو کہ ازمیر بہا چکا. تبھی تو جب
अजमेर आगे चलकर डगमगाएगा तो आयशा जैसा सहारा इसे मजबूती से थामने के लिए पहले ही मौजूद होगा, जो कि अल्लाह पाक की तरफ से अजमेर के लिए बहुत अच्छा इनाम है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये रिएक्शन पसंद आया, आज का ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।